دوستان عزیز، میں نے ایک نیوز پڑھی جس کے اندر یہ تھا کہ جسٹس آف پاکستان نے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ و مولانا حافظ قرآن حضرت خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ قبرہ و جعل قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو حافظ قرآن نہیں تھے، ان کے ساتھ تو حافظ قرآن نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کی انسلٹ کرنی چاہیے تھی، ان کو عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس بات کو ہر ذی شعور بندہ اور بندی سمجھ سکتا ہے اور سمجھ سکتی ہے کہ سورج سامنے طلوع ہو رہا، کوئی بندہ کہے سورج تو طلوع نہیں ہوا، تو کوئی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ تو ان جو جسٹس بنا ہے، اتنی اوقات ہے ان کی کہ یہ آج تک پاکستان کے پیسوں پر اور عوام کے پیسوں پر پلتا رہا ہے، اور بلکہ جو مٹھی بھر جتنے سارے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں نا، ان کی اتنی اوقات ہے، اگر ان کا اپنا کوئی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی ان کا کوئی اپنا اور کوئی کام ہو تو ہمیں دکھا دو، کوئی کام نہیں ہے۔ یہی عوام کے خون اور پسینہ کے پیسوں سے یہ اپنے آپ کو بھی پال رہے ہیں، بڑے بڑے پیٹ نکال کر، اور اپنی فیملیز کو بھی، باہر ممالک کے اندر وہ بھی، ان کو تعلیم بھی مل رہی ہے، ان کو ساری فیسلٹیز بھی مہیا ہیں، اور عیش اور عیاشیاں کے اندر یہ اپنا دن اور اپنی شب یہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اپنی کوئی چیز ہو، اپنی ذات کی وجہ سے کوئی تمہارا منصب اور سٹیٹس ہو تو ہمیں دکھا دو۔ اسی ملک کی وجہ سے اور ملک کے اندر جو عوام ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کو یہ جاہ و جلال، منصب اور یہ سٹیٹس اور یہ پوسٹیں بڑی بڑی یہ تمہیں ملی ہیں، اور تم لوگ پھر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ میری بلی اور مجھے میں آؤ۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ کیا کیا ہے تم لوگوں کے کردار؟ ذرا ہمیں دکھا دو، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ ارے تم لوگوں کی موجودگی کے اندر پورا کشمیر لٹا، لاکھوں مسلم لیڈیز نے اپنی عزتیں نچھاور کر دیں۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ارے اپنے گھر کے اندر تو بلی بھی شیر ہوا کرتی ہے، یہ کہاوت بڑی معروف اور مشہور ہے۔ اگر تم آنکھیں دکھانے کے قابل ہوتے، آج وہ جو جن کے بھاڑے پر تم لوگ پل رہے ہو، ان کو آج آنکھیں دکھا رہے ہوتے۔ وہ وہاں کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا جبر کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور ضعیف لوگوں کو وہ چن چن کے گن گن کے وہ مار رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور انتہا درجے کا ظلم اور جبر وہاں ہو رہا ہے، اور تم لوگ آنکھیں ہمیں دکھا رہے ہو، یہاں وہ اس شخصیت کی نفی کر رہے ہو کہ جس کو پوری دنیا، پورا پاکستان اس کو عزت دے رہا ہے۔ اس نے ہماری تم کمینوں سے ہٹا کر ہمارا جو کنیکشن آف ہارٹ تھا، دل کے کنیکشن کو تم کمینوں سے ہٹا کر نبی پاک اور اللہ پاک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تم لوگوں کا درد اس بات کا ہے، اور تم لوگوں کا درد جو اصل درد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے جو فادرز ہیں نا باہر والے، وہ تم لوگوں سے ناراض ہوئے ہیں اس بات پر، تو اس وجہ سے تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تمہاری تکلیف بڑی اچھی پتہ ہے، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو تم لوگوں کی یہ اوقات ہے کہ آج تک اپنی کوئی چیز نہ تھی، پاکستان کو لوٹتے رہے، اور تم لوگوں کی اگر میں مزید اوقات بیان کروں تو اتنی ہے کہ صرف سند ہے تم لوگوں کے پاس، اور کیا ہے؟ ہمارا بھی جسم ہے، تم لوگوں کا بھی جسم ہے، اور تمہارے پاس قابلیت کی صرف اتنی اوقات ہے کہ تم لوگوں کو قل ھو اللہ احد نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر یہ نہیں آتی، یہ ہمارے سامنے ہی ہے، کوئی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور سکول کی صرف سند ہے، اور تم لوگوں کی سب کی یہی چاہت ہے کہ کوئی بندہ ہمیں ملے تو جی حضور کہے، ہمارے سامنے آئے تو ہمیں سلیوٹ کرے، بس یہ تم لوگوں کی چاہت ہے، اور ہم عیش اور عیاشیوں کے اندر اپنا پورا دن اور شب ہم گزاریں، اور عوام جس طرح مرضی ہو اس کے ساتھ لٹتی رہے، برباد ہوتی رہے، مہنگائی اور ہر قسم کی نا انصافی اور غیر مساوات ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو، عوام ڈوب کر مر جائے، تباہ اور برباد ہو جائے مہنگائی کے ساتھ۔ تم لوگوں کی موجودگی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج پاکستان کے اندر قتل و غارت ہے، آج پاکستان کے اندر ظلم و جبر ہے، آج پاکستان کے اندر زنا ہے، شراب نوشی ہے، پاکستان کے اندر جوا ہے، پاکستان کے اندر فراڈ ہے، یہ سینما ہالز اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کا ملک۔ پاکستان کے اندر آج بدکاری کے اڈے ہیں، اور پاکستان کے اندر آج اسلام
دشمنی اور ملک دشمنی اور قوم دشمنی آج پائی جا رہی ہے، تو تم لوگ حکمران کس چیز کے لیے بنے ہو؟ کون سا کام تم لوگوں نے کیا ہے؟ کوئی ایک کام تو ہمیں دکھا دو، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اسکول کی تعلیم کی بات کرتے ہو نا، تم لوگوں کی تعلیم بھی میں نے دیکھی ہے، کیونکہ اسکول میں نے بھی پڑھا ہے۔ اب ذرا عالم دین کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے، تم سب مل کر، یہ میرا چیلنج ہے تم سب کو، قیامت تک کے لیے یہ ٹائم ہے، تم لوگ ذرا اس گردان کو سنا کر ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ میں ایک گردان پڑھتا ہوں، ذرا سوچو علماء کے پاس کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کی ذرے برابر کی اوقات نہیں ہے، گٹر کے اندر ڈالنے کے بھی تم لوگ لائق نہیں ہو، کیونکہ گٹر بھی وہ بھی پناہ مانگے گا کہ ان کتوں کو، کمینوں کو، ان بلڈی فولز کو ہمارے اندر مت ڈالیے خدا کے لیے، کیونکہ ہم گندے ضرور ہیں لیکن ان کی طرح کے گندے نہیں ہیں، ان کی طرح کے بزدل ہم نہیں ہیں۔ ذرا دیکھیے، اب ذرا سنیے، دعا یدعو دعوا ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعوا ودعوة فذاك مدعو لم يدعو لم يدع لا يدعو لا يدع لا يدعو لا يدع لا يدعون لا يدعين لا يدعون لا يدعين الأمر منه ادعو لتدع ليدعو ليدع والنهي عنه لا تدعو لا تدع لا يدعو لا يدع الظرف منه مدعا مدعيان مداعٍ مداعٍ الآلة الصغرى منه مدعا مدعيان مداعٍ مداعٍ الآلة الوسطى منه مدعاة مدعة مدعتان مداعٍ مداعية الآلة الكبرى منه مدعات مدعاءان مداعي مداعية أفعل التفضيل المذكر منه أدعى أدعيان أدعون أداع أدعين والمؤنث منه دعيا دعيان دعيات دعان ودعيا وفعل التعجب منه ما أدعاه وأدعي به ودعو ويا دعوت۔ جتنے بھی تم لوگ پاکستانی حکمران بنے بیٹھے ہو نا، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، اس ایک گردان کو ذرا پڑھ کے دکھا دو، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے تم لوگوں کی، ہے کیا تم لوگوں کے پاس، کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ثابت کر کے دکھا دو، کون سا کام تم لوگوں نے کیا ہے؟ اور اسلام کے خلاف اور علماء کے خلاف تم بکواس کرتے ہو، تم لوگوں کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے، یہی وضاحت کافی ہے، ورنہ کہنے کو تو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، لیکن ہم کسی وجہ سے ذرا خاموش ہیں اور مزید ہم وضاحت نہیں کرنا چاہتے۔ انسان کے پتر بن جاؤ۔